ویلکم بیک ٹو سارٹ آف کار ٹاک. ہمارے ویور نے ہمارے سے سوال کیا ہے کہ آنے والے ٹائم کے اندر ابھی جب جون کے اندر بجٹ آئے گا پاکستان کے اندر نیا, اس کے بعد اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا بجٹ آتا ہے, اس لحاظ سے پھر مارکیٹ اپنا جو ہے بہیو کرے گی. تو اب آئیے بات کرتے ہیں کہ جب تک بجٹ آتا ہے تب تک کیا ویٹ اینڈ سی کرنا چاہیے, بجٹ آنے کے بعد کوئی ڈیسیجن لینا چاہیے, یا پھر جن کے پاس ابھی کوئی پلاٹس ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے. اگر بجٹ آ گیا, ٹیکس زیادہ لگ گئے تو پلاٹس کی ویلیو جو ہے مزید کم ہو جائے گی, پرائس مزید نیچے آ جائیں گی. تو یہ بات کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے جی, جو بجٹ آ رہا ہے وہ کوئی بہت اچھا بجٹ نہیں آ رہا, کیونکہ آئی ایم ایف نے, دیکھیں آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ پیسہ دینے سے ریفیوز کیا ہے کہ ہم آپ کو پیسہ دیں گے, آپ پولیٹیکل بجٹ بنائیں گے, اس میں بہت زیادہ لوگوں کو ریلیف دیں گے, اور آ گئی آپ کی صورتحال ورسٹ ہے تو مزید ہو جائے گی تو ہم آپ کو پیسہ نہیں دے رہے. یعنی وہ بجٹ کے بعد انہوں نے پھر آگے پہ ڈال دیا, ٹھیک ہے نا. اب معاملہ یہ ہے کہ فائنینشیل کرنچ ملک کے اندر انتہائی سخت ہے, خطرناک ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, آپ دیکھیں کہ جو رجیم چینج سے پہلے 6.8% گروتھ تھی, تقریباً 7% کے حساب, اس وقت -2 گروتھ ہے, ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے فیصلہ, یہ جو حکومت ہے انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو گروتھ ہے نا اور مہنگائی, انفلیشن کا آپس میں کوئی کمبینیشن اس طرح ہے کہ اگر گروتھ بڑھے گی تو مہنگائی بھی بڑھے گی, کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا, لوگ چیزیں خریدیں گے تو مہنگائی بڑھ جائے گی. پہلے ہی سالانہ مہنگائی 48% پہ بڑھی ہوئی ہے, تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ گروتھ کو ہی کٹ ڈاؤن کر دو, ٹھیک ہے نا. تو وہ منفی میں لے گئے ہیں سو دیٹ کہ اور مہنگائی نہ ہو مزید, ٹھیک ہے. لیکن اس سے نقصان یہ ہوتا ہے, جب گروتھ آپ کی یہاں ہو جائے تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ بے روزگار ہونا شروع ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیے نا کہ انٹرسٹ ریٹ آپ کا اوپر 20% سے بھی اوپر چلا گیا ہوا ہے جی, اور گروتھ ریٹ آپ کا -2.5 پہ چلا گیا ہوا ہے, جو کہ 7.5 پہ تھا, اور آپ نے صرف اس وجہ سے کہ مہنگائی مزید نہ بڑھے آپ نے ترقی کا ہی گلا گھونٹ دیا ہے, بلکہ منفی کر دیا ہے. اس سے بے روزگاری پیدا ہوگی. گورنمنٹ کے پلے ہے ہی کچھ نہیں, فائنینشیل جو سائیڈ ہے وہ اتنی نگلیکٹ ہے کہ بس آپ بات ہی نہ کیجئے سارا. ہاں جی, اس کا مطلب ہے کہ آنے والے ٹائم کے جو بجٹ آئے گا پھر مزید ٹیکسز لگیں گے ریل اسٹیٹ کے اوپر. ٹیکسز تو ریل اسٹیٹ پہ تو خیر, ریل اسٹیٹ کا تو کوئی والی وارث ہی نہیں ہے نا. آپ دیکھیں ریل اسٹیٹ کا کوئی والی وارث نہیں ہے, اور صرف ایک شخص عمران خان کنسٹرکشن انڈسٹری کا والی وارث بنا تھا کہ جس نے لوگوں کو کھربوں روپے کا فائدہ کرایا تھا اور ملک کی ترقی بھی بڑھائی تھی. ایک شخص والی وارث بنا تھا, ورنہ یہ PMLN جو ہے یہ تو ہمیشہ کنسٹرکشن ریل اسٹیٹ انڈسٹری کو ڈبوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو پیپلز پارٹی والے دور ہے اس میں اندر پھر کوئی نہ کوئی ریل اسٹیٹ پھر چلتی ہے بہتر, ٹھیک ہے نا. تو ان سے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جانا چاہیے کہ یہ کچھ کریں گے. پلاٹس کے اوپر تو وہ چیزیں نہیں ہوں گی, مطلب پلاٹ کے اوپر کوئی بھی ریلیکسیشن نہیں ہوگی, بلکہ کچھ نہ کچھ جو ٹیکس ہے یہ بڑھائیں گے ہی, چاہے تھوڑا سا بڑھائیں. اب اگر اور مزید ٹیکس, اگر یہ ایسے ہی ٹیکسیشن رہے پھر بھی لوگوں کے لیے کوئی اسکوپ نہیں ہے, تھوڑا بڑھائیں گے تو پھر تو اور بھی اسکوپ خراب ہوگا. تو یعنی کسی بھی حوالے سے یہ بجٹ حوصلہ افزا نہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں نا آپ کتنی تکلیف دہ صورتحال اس وقت ہے کہ 18 ارب روپیہ روزانہ ہم سود ادا کرتے ہیں جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں. صبح اٹھ کے 18 ارب روپیہ ہم ادا کرتے ہیں, 18 ٹھیک ہے نا. 18 ارب روپیہ اگر ہم اس روز کا دیں گے, آپ سال کے 365 دن کیلکولیٹ کریں کہ کتنا پیسہ یہ سود ہے, وہ اصل قرضہ نہیں واپس موڑ رہے, سود دے رہے. تو یعنی بیڑا غرق ہے اکانومی کا, اور جنہوں نے بھی یہ اس لیول پہ پہنچایا وہ اللہ تعالیٰ ان سے ضرور پوچھیں گے. کوئی غریب آدمی کی بددعائیں تو یہ وصول کر رہے ہیں. اب اس بجٹ سے کوئی ایکسپیکٹ کرنا کہ کسی بھی شعبے کے حوالے سے کوئی بہت ہی کوئی حوصلہ افزا چیز ہو جائے گی, وہ تو نہیں ہوگی. تو لہذا آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم انتظار کریں کہ بجٹ آئے تو اس کے بعد کوئی خریداری کریں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ وہ زیادہ مطلب مسئلہ ہی ہو سکتا ہے اس کے اوپر. تو لہٰذا اس چیز پہ آپ انتظار نہ کریں کوئی بھی کہ بجٹ میں کوئی حوصلہ افزائی. یہ ابھی چند دن کے بعد ہی ویسے تو فیصلہ ہونے والا ہے, کوئی زیادہ لمبا بھی نہیں ہے, لیکن آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا لوگوں کے لیے ریلیف کیا ملتا ہے اس کے اندر نا. کیونکہ جو اس وقت پیٹرول کی قیمت ہے جہاں پہ ہے, اور بجلی کی جو قیمت ہے, یہ سب, اور اور پھر جو ہمارے $5 ارب سے زیادہ کے جو ادھر پڑے ہوئے ہیں
बंदरगाह के ऊपर चीज़ें पड़ी हैं, हम अंदर अपने मुल्क नहीं मंगवा सकते, तो ग्रोथ की शरह -2% चली गई है जो 6.7% पे थी, है जी। इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट कहाँ हाई है। तो कोई भी यानी इकोनॉमी को मामूली समझने वाला और डी काम बी काम का तालिब इल्म भी जो है ना वो बता सकता है। बच्चों को बताना चाहिए अपने पेरेंट्स को कि इन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अगर किसी बंदे को इस टाइम पे कोई ऑफर मिलती है अपने प्लॉट के लिए रीजनेबल सी, तो उसको सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? नहीं, प्लॉट तो सेल ही करना चाहिए। प्लॉट तो जब भी अगर अच्छी ऑफर कहाँ से आएगी, क्योंकि खरीदार नहीं है, ठीक है ना, वो तो बनता ही सेल करना है। क्योंकि आप देखें जो प्लॉट है उनमें कुछ मिलने वाला नहीं, फाइलों में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। हाँ, यूनिट्स में मिलने वाला है। हमने यूनिट्स जो बेचे हैं आपके सामने ही हमने बेचे हैं। फर्ज करो जो लोअर ग्राउंड हमने 70-75 में बेची थी, वो अब 85-90 पे ट्रेड हो रही है। 20 लाख रुपया उसमें बढ़ गया पिछले 3-4-5 महीनों के अंदर। उसकी वजह सिर्फ एक है, ये नहीं कि कोई हालात बेहतर हो गए, बस सिर्फ ये है कि जो बिल्डिंग है वो तेज़ी से बन रही है, बिल्डिंग अपनी प्रोग्रेस दिखा रही है। अगर आज के होता ही है ना कि मार्केट का अफेक्ट पड़ जाता है चीज़ों के ऊपर ना, लेकिन आज के दौर में मार्केट का कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा। आज के दौर के अंदर अफेक्ट पड़ता है कि आप अगर उसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं ईमानदारी से, तो वो अफेक्ट पड़ रहा है। अगर कोई ऐसी चीज़ है वहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, आपका सरमाया बढ़ जाएगा। अदरवाइज सरमाया आपका जो है ना वो इस तरह ख़राब होगा, क्योंकि पैसा डिवैल्यू हो रहा है मुसलसल। मतलब वस्त तरीन करेंसी पूरी इस साउथ एशिया के अंदर ही वस्त तरीन है, दुनिया में तो मतलब है ही है। तो यानी हम कहाँ, अफगानिस्तान हमसे ज़्यादा मजबूत हो गया है। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे और ऐसे हुक्मरान लेके आए कि जो बुनियादी तौर पे खुदा खौफ हो। पहली बात है कि खुदा खौफ हो, दूसरी बात यह कि वो अक्लमंद हो, इस तरह ना हो ये जो जाहिल आए हुए हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।